ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج آیت نمبر 21 سے ہمارا سبق کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے،
والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ سکو، یا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں، اس کی تفصیل ہم کریں گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنایا ہے، ایک فرش کی طرح بچھا دیا ہے، والسماء بناء اور آسمان کو ایک چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء اور اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس کے ساتھ اس نے کئی طرح کے پھل تمہارے لیے رزق کے طور پر نکالے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس اللہ کے لیے کسی قسم کا کوئی شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون جب کہ تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فأتوا تو پس لے آؤ بصورت من مثلی اس کے جیسی ایک صورت، وادعوا شہداءکم من دون اللہ اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتی یا گواہ لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فإن لم تفعلوا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، ولن تفعلوا اور نہ کبھی کر سکو گے، ہرگز نہ کر سکو، فاتقوا النار تو اس آگ سے بچو، التی وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین آمنوا اور بشارت دیں، خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جب بھی وہ اس کے اندر کوئی رزق دیے جائیں گے پھلوں میں سے رزق کے طور پر، کھانے کے طور پر، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہی تو ہمیں رزق کے طور پر دیا گیا تھا پہلے بھی، واتوا بہ متشابہا اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں پر زوج ہیں، شریک حیات ہیں یا بیویاں مردوں کے لیے اور شوہر خواتین کے لیے، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ فما فوقها خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی یا جو اس کے اوپر ہے اس کی، فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم سو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، واما الذین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، یضل بہ کثیرا وہ بہت سو کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سو کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ الذین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقی بعد اس کے کہ اس کو پختہ کرنے کے یعنی بعد اس کے کہ وہ پختہ کرتے ہیں اسے، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ ڈالتے ہیں ما امر اللہ اس کو ما امر اللہ بہ جس کو اللہ حکم دیتا ہے یعنی جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا جب کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر چیز جو کچھ ہے پیدا کی ہے، ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمان پر مستوی ہوا، فسواہن سبع سماوات تو پھر ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دی، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، گہرائی کے ساتھ جاننے والا ہے۔ جو آیات مبارکہ ہم نے آج پڑھی ہیں
ان سے پہلے ابتدائی طور پر اس قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونے کا تذکرہ ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ان کی کچھ صفات بیان ہوئیں، اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے کے حوالے سے یہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے تمہیداً، کہ کچھ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی صفات ہیں، کچھ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ان کی صفات ہیں، اور کچھ بین بین چلنے والے ہیں، بظاہر ایمان کا اعلان کر رہے ہیں لیکن نفاق دلوں کے اندر ہے، مسلمان نہیں ہیں، اور ان کی بھی کچھ صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس تمہید کو بیان کرنے اور مختلف مثالیں دے کر بات کو سمجھانے کے بعد اب اصل مطالبہ آ رہا ہے۔ پہلی آیت میں پہلا اصل مطالبہ ہے، یا ایھا الناس لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ رب جو ہوتا ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے رب کی جو تعریف تھی اور رب کے کس کس چیز پر منطبق ہوتا ہے اس پر تفصیل سے بات کی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تمہیں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، رزق دے رہا ہے، تمہارے سارے معاملات کا خیال کر رہا ہے، دنیا کے اندر تمہیں بھیج کر اس نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر چیز کا ایک نظام بنا کر تمہاری خدمت پر مامور کیا ہے، جس پر آگے مزید تفصیل میں دلالت بھی کی اگلی آیات میں۔ تو یہ جو رب کا معنی ہے یہ اگلی آیات میں یہاں پہ بالکل صرف ایک ورڈ میں، لیکن اگلی آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی۔ تو پہلے اللہ کی عبادت کا حق اس لیے ہے کہ وہ رب ہے، اور اس کے بعد پہلے والا جو صفت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارا رب ہے، وہ بعد میں بیان کیا کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کو تو ابھی محسوس کر رہا ہے نا۔ تخلیق کے وقت موجود نہیں تھا، انسان کی تخلیق کے وقت موجود نہیں تھا، اس کو یاد نہیں ہے، اس اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور آگے چل کے جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ہی تذکرہ آ رہا ہے اسی بنیاد پر۔ تو لیکن رب ہونے کو بندہ ابھی محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے سارے انتظام و انصرام کو بہترین انداز میں مینیج کیے ہوئے ہے۔ تو پہلے ربوبیت کو بیان کیا، پھر خالق ہونے کو بیان کیا کہ وہ تمہارا رب اس لیے ہے کہ پیدا بھی اسی نے کیا تھا۔ تو الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان سب کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، ایک کہ تاکہ تم بچ جاؤ، کس چیز سے بچ جاؤ؟ جہنم سے بچ جاؤ، اور لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفات آ جائیں۔ ھدی للمتقین پہلے بتایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہ متقین کون ہوں گے، ان کی صفات بیان ہوئی تھی۔ یہاں پر من جملہ بتایا کہ اللہ کی عبادت سے بندہ متقی بنتا ہے۔ اعبدوا کا ایک معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں پر کہا ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید کا اقرار کرو۔ یہاں پر اعبدوا کا معنی اللہ کی توحید کا اقرار، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید کے بغیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ عبادت حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی توحید ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کے طور پر جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو بجا لانا، یہ وہ عبادت کا تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے، وگرنہ اس کے بغیر کی عبادت کا تصور مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن جا بجا کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ یہ جو ہے نا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے ہی پیدا کیا۔ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں قربانیاں بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ میں اوروں کو شریک بناتے تھے۔ تو عبادت کا تصور ان کے ہاں موجود تھا، لیکن توحید کا تصور موجود نہیں تھا۔ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کا تصور موجود نہیں تھا۔ اور اسی بات کی یہ جو بنیادی غلطی ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تمام انبیاء مختلف اقوام میں مختلف ادوار میں تشریف لائے کہ عبادت کا وہ حقیقی تصور لوگوں تک پہنچایا جائے جو شیطان انسانوں کے سامنے
دھندلا دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ وہ اوروں کو اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک بنا دیتا ہے، اور بڑھتے 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 پھر یہاں پر لے کر آتا ہے کہ بندہ ملحد ہو جاتا ہے، ایتھسٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ سارا کا سارا ایک ایوولوشنری پروسیس ہے اور بس ٹھیک ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ تو جہاں یہ لوگ کچھ لوگ یہ کہنے والے تھے کہ جی اللہ نے ہی سارا کچھ پیدا کیا ہے، تو اس طرف آ کر ملحد کہ جی کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ رب العزت ہمارے اعمال کا حساب کرے گا، یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور نیچرلی مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں یہ ایک امتداد زمانہ جو ہے وہ مار دیتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جو بندہ آیا اس نے مر جانا ہے، بس یہ ایک زندگی یہی ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ چیز کا نام نہیں۔ تو عبادت کا وہ جو حقیقی تصور ہے نا، قرآن جا بجا وہی دیتا جائے گا، اور وہ توحید کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ جتنے زیادہ توحید کے تقاضوں کو اور اس کے فہم کو اپنے اندر بٹھائے گا، اتنا ہی اچھی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اس کے بغیر اللہ رب العزت کی عبادت کا کوئی تصور نہیں، شرک کی ملاوٹ کے ساتھ اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ نے معاف نہیں کرا، اس کے علاوہ جو چاہے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ اور حدیث قدسی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تو زمین اور آسمان کے خلا کو میرے سامنے گناہوں سے بھر کے لا، صرف ایک شرط، اس میں شرک نہ ہو، غفرت لک ولا ابالی، میں تیری مغفرت کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کتنے معاف کر دی۔ اور زمین اور آسمان کا اتنا بڑا خلا ہے نا، بندہ لگ کے بھی محنت کرے نا اس کو نہیں گناہوں سے بھر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک گناہ سارے زمین اور آسمان کے خلا کے گناہوں کے اوپر بھاری ہے، اور وہ ہے شرک، اور اس کی جملہ قسمیں شرک اکبر اور شرک اصغر، ان دونوں سے بچنا اور ان کے معنی اور مفہوم سمجھنا، اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کے اندر یہ جو اعبدوا ربکم کا حکم ہے نا، اس کو بجا لانا، تب جا کر لعلکم تتقون ہوگا۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے نا کہ وحدوا ربکم، یہ بڑی اہم کہ اپنے رب کی توحید یہاں پر جو ہے نا اللہ کا حکم۔ پھر فرمایا کہ جی جس نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین تمہارے لیے بچھونے کے طور پہ بچھائی ہے، زمین رہنے کے قابل بنائی، ایسے نہیں ہے کہ زمین اس قسم کی ہو کہ بندہ وہاں رہ ہی نہ سکے۔ تو اس زمین کا جتنا ایکو سسٹم ہے، اس کے ایک ایک جو آج ہم یعنی اس حوالے سے انسان نے بڑا کام کیا کہ جی بڑی تحقیق کی ہے، ہر چیز کو جا کر جستجو کے طور پر پرکھا ہے، اور اس کی ورکنگ کے پیچھے جو فلسفی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، پودے کیوں اگتے ہیں، بارشیں کیوں ہوتی ہیں، یعنی ہوائیں کیوں چلتی ہیں، بادل کیا ہوتے ہیں۔ آج کا انسان جتنے اچھے طریقے سے ان نشانیوں کو پہچانتا ہے، شاید ماضی کا انسان اتنے اچھے طریقے سے نہیں پہچانتا تھا۔ اور جیسے جیسے انسان اس کی جو سائنٹیفک ریزنز ہیں ان کو ایکسپلور کرتا ہے، ویسے ویسے اس کے سامنے اللہ رب العزت کی عظمت بڑھ جاتی کہ کس دقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کا جو نظام ہے، اس کائنات کا نظام ہے، ہر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا ہوا ہے، اور ہر چیز کیسے پرفیکٹلی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور سارا کام ہو رہا ہے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت کی طرح تانا ہے۔ اور حیران کن ہے، آج ہمیں جو ہے نا 100 فٹ کی چھت جو ہے نا وہ کھینچنی پڑ جائے نا تو مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھائی 40 فٹ کے بعد ایک پلر تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ یہ کہ ایسی چھت جس کے اوپر آپ نے ایک اور جو ہے نا منزل بنانی ہے، تو آپ کو لازمی طور پر کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، 40 فٹ کے بعد ایک جو ہے نا وہ پلر آپ دیں، پھر بیمز کھڑے کریں، پھر مسئلہ ہی مسئلہ۔ اتنا وسیع اور عریض آسمان کہ تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود ہم اس کے سرے نہیں ماپ سکے آج تک، اور نہ ماپ سکیں گے۔ تو وہ چھت بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر کسی ستون کے جو تم دیکھ سکو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے، اور ایسا تانا ہوا ہے کہ اس میں کہیں جھول نہیں ہے، کسی جگہ سے وہ لٹک نہیں جاتا، کسی جگہ سے وہ لیک نہیں ہونا شروع ہو جاتا۔ اور پھر ایک نہیں ہے، فسواہن 7 سماوات، ان کو درست کر کے 7 بنائے ہیں، اوپر نیچے 7 آسمان ایسے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی خلا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان
آسمان دنیا کے درمیان خلا ہے، کتنی وسعت ہوگی. یعنی ابھی لیٹلی جو ہے نا ایک ریسرچ ہے جس میں ہبل ٹیلیسکوپ نے کائنات کا اس وقت جو سب سے دور جو سیارہ ہے نا اس کی جو لائٹ جو ہے جو ابھی اس نے اس تک پہنچی ہے اور اس کو جو ہے نا ایکسپلور کیا ہے وہ 14 کھرب نوری سال پر ہے. بھائی اس کو کیلکولیشن میں لکھنے آپ لگے نا تو وہ بندہ رہ جاتا ہے کہ یار یہ 14 کھرب نوری سال، ایک نوری سال کا مطلب ہے کہ لائٹ ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے وہ ایک نوری سال ہے. پھر اس میں 1 سال، پھر 100 سال، پھر 1000 سال، پھر لاکھ سال، پھر کروڑ سال، پھر 10 کروڑ سال، پھر ارب سال، پھر 10 ارب سال، پھر کھرب سال، پھر 14 کھرب سال لائٹ ٹریول کرتی ہے تو وہ کہاں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس پر ہمارا یہ خیال ہے، جو سائنسدان ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ اس خلا کا ہم نے 3% ایکسپلور کیا ہے. وہ بھی ایک خیال ہے کیونکہ اگلا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا ہے. اب تک ہمیں سمجھ آیا وہی ہم نے 3% ایکسپلور کیا. تو اس اتنی بڑی وسعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور اس کے اوپر 7 اور ہیں، یعنی 6 اور ہیں، یہ ٹوٹل 7 ہیں. تو بندے کو یہ چیزیں دیکھ کر وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت کی طرح اللہ نے اوپر تان دیا ہے بغیر کسی ستون کے، کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. تو ساتھ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پھر اس نے کچھ پانی اتارا ہے. اچھا، آسمان کی طرف نسبت اس لیے کی ہے کہ وہ اوپر سے بارش اوپر سے آتی ہے تو ایسے دکھتا ہے کہ آسمان سے، ویسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ بادلوں سے آتی ہے. قرآن میں بھی جا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان سے بارش آتی، تو ڈائریکٹلی آسمان سے تو نہیں اس طرح آتی، لیکن کیونکہ اوپر سے جو چیز آتی ہے اس کی نسبت ہم اوپر آسمان کی جانب کرتے ہیں. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ کیے جاتے ہیں. وہ آسمانوں میں کیسے ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم وہاں سے آتا، تو نسبت اس لیے اس چیز کی طرف کر دی جاتی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اس نے کچھ پانی اتارا ہے. یہ کچھ پانی جو ہے نا یہ بڑا اہم. اللہ رب العزت کا بارش کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اور قطرہ قطرہ کر کے نازل کرنا، یہ انسانیت کی بقا ہے. اگر اکٹھی آ جائے نا تو کلاؤڈ برسٹ پہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہی. تو وہ اگر انڈیل دیا جائے پانی تو ہم کہاں جائیں، کیا صورتحال ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے تھے نا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. کہ سابقہ امتیں جب بادلوں کو دیکھتی تھی نا تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ عارض ممطرنا. قرآن کہتا ہے کہ وہ بادل کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے کہ بادل آیا اور ہمارے اوپر بارش برسائے. ریح فیہا عذاب علیم، جبکہ وہ اس کے اندر ایسی ہوا اور عذاب، دردناک عذاب ہوتا تھا. تدمر کل شیء بامر ربیہا، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر کے رکھ دیتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے بادل کو دیکھ کر نا آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا تھوڑا سا کہ کہیں کوئی عذاب نہ ہو جو آ کر پکڑ لے. اسی لیے آپ دعا مانگتے تھے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس کو نفع بخش بارش بنا. اور جب بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر اتنی نہ برسا کہ ہم بالکل جو ہے نا غرق ہو کے رہ جائیں. تو اللہم اغیثنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار، آپ کہتے تھے یا اللہ نفع بخش بارش عطا فرما جس کے اندر ضرر نہ ہو. تو یہ رحمت کی بارش ماء تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ جو تنوین ہے نا یہ مختلف چیزوں کے لیے آتی ہے. تو یہاں پر یہ جو تنوین ہے نا یہ تقلیل کے لیے، کچھ تبعیض بعض، یعنی اس سارا پانی نہیں نازل کر دیا اللہ تعالیٰ، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بارش کی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالتا ہے. پھلوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا رزق نکالتا ہے، لیکن چونکہ پھل رزق کی سب سے بہتر فارم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے پھلوں کا تذکرہ کیا. اس اعلیٰ ترین چیز کا تذکرہ ہو جائے تو باقی سارے تو ساتھ ہی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جابر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے چوپایوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ زمین سے رزق کا انتظام کرتا ہے. انسان دیکھیں زمین کی جتنی پروڈکٹ ہے نا اس کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ انسان استعمال کرتا ہے. تمام جو اللہ نے اس کے لیے مخلوقات رکھی اس کا سب سے اعلیٰ پروڈکٹ انسان استعمال کرتا ہے، اور اس کا بچا کچھا جو ہوتا ہے نا وہ باقی مخلوقات استعمال کرتی ہیں. ہم گندم کا دانہ استعمال کرتے ہیں، اس کا جو بھوسا ہوتا ہے نا وہ ہمارے جانور استعمال کرتے ہیں. وہ جانور وہ کھاتے ہیں، ان سے جو دودھ ملتا ہے نا وہ ہم پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں
اور باقی جو بچا کھچا ہوتا ہے نا وہ ہڈیوں کی صورت میں دیگر مخلوقات، چھیچڑوں کی صورت میں دیگر مخلوقات کھا لیتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بنایا ہے نا اس کی جو سب سے بہترین پروڈکٹ ہے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، کسی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک بندہ مسلسل جو سب سے بہتر چیز ہے وہ آپ کو دے رہا ہو اور باقی سب کو جو ردی مال ہے یا اس کا سیکنڈری جو پروڈکٹ ہے وہ دے رہا ہو، تو کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ جو آپ پر بار بار یہ احسان کر رہا ہے اور آپ کو ایک شرف دے رہا ہے اس کا مقام اور عزت اور اس کا احترام اور اس کی شکر گزاری زیادہ نہیں دل میں آنی چاہیے کہ یار میں سب سے بہترین استعمال کروں، میرا کیا استحقاق ہے، وہ نہ مجھے دے کسی اور کو دے دے پھر کیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا، اسی لیے اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر آگے سے تقاضا بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ شرف دیا ہے تو شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور نعمتوں کو اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کے اوپر استعمال کرو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ. تو یہ نعمت کا شکر. ہر نعمت کا شکر کیا ہے؟ ایک ہے زبانی شکر اور دوسرا شکر کیا ہے کہ آپ اس نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا شروع کریں اور اللہ کی نافرمانی سے روک لیں. آنکھ ہے اللہ کی رضا میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روک رہی ہے. کان ہے اللہ کی رضا میں استعمال ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے روک کریں. ہر چیز، گاڑی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، جو چیز اللہ نے دے رکھی ہے، میری یہ نعمت کہاں استعمال ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اللہ تمہیں مال دے اور تم دوسروں کو کھلانا شروع کرو، لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے. اس بات کا اہتمام شروع کر دیں کہ میرا یہ جو نعمت ہے میں نیک لوگوں کی زیادہ خدمت کروں. ویسے تو سب کو دیا جا سکتا ہے، اس میں وہ حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اہتماماً یہ کوشش کرنا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان تک ہماری خیر پہنچنی چاہیے. میں نے تو چیز خریدنی ہے نا، مارکیٹ میں جو بندہ زیادہ نیک نظر آتا ہے اس سے جا کے خرید لوں. میں ابو جی کے ساتھ نا بازار جاتا تھا اکثر، میں نے دوستوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے نا شیئر کی کہ اتوار بازار میں والد محترم کے ساتھ جاتا تھا نا تو وہ سودا خریدتے تھے مختلف لوگوں سے. تو بسا اوقات مجھے نظر آتا تھا کہ کسی دوسری ریڑھی والے کے پاس یا ٹھیلے والے کے پاس زیادہ اچھی چیز موجود ہے، لیکن وہ ادھر نہیں جاتے تھے اور اسی بندے سے ایک دو مخصوص جو لوگ تھے ان سے لیتے تھے. میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ دوسرے کسی بندے کے پاس نہیں جاتے، جو مخصوص قسم کے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس ہی جاتے ہیں، یہ کیوں؟ کہنے لگے اگلے جمعے کو، اس وقت جمعہ بازار ہوتا تھا، کہنے لگے اگلے جمعے کو جائیں گے نا تو ذرا غور کرنا کہ کیا بات ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا اگلے جمعے کو میں ذرا غور کر کے دیکھنا شروع کیا، اس پر توجہ کرنی شروع کی کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم کسی بندے فلاں 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 کے پاس ہی جا رہے ہوں، کسی کے پاس ہی جا رہے ہیں، جب کہ دوسروں کے پاس سبزی چیز پھل زیادہ اچھا بھی ہے، یہ نہیں کہ. تو مجھے جو کامن چیز نظر آئی نا وہ یہ تھی کہ ان سب کی داڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو میں نے واپسی پہ کہنے لگے ہاں جی کیا پتہ چلا؟ میں نے کہا جی پتہ یہ چلا کہ مجھے تو ایک چیز نظر آئی ہے کہ جن سے ہم نے سودا خریدا ان سب کی داڑھی تھی. کہنے لگے ہاں یہ بات کہ ظاہر میں جو بندہ دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، دوسری چیز انہوں نے ساتھ جوڑی کہ وہ اخلاق کے بھی اچھے. ٹھیک ہے، تو جو بندہ دیندار ہے اور اخلاق کا اچھا ہے، خواہ اس کے پاس سودا تھوڑا سا دوسرے سے کمزور کیا، آپ اس کی دینداری کی وجہ سے اس سے چیز خرید. 4 پیسے آپ کے کسی کے پاس جانے ہی ہے نا، تو کسی دیندار آدمی کے پاس ہیں وہ آگے اس کو کسی خیر کے کام پہ لگائے گا. کسی بدگماش کے پاس جائیں گے تو وہ اس بزنس سے پیسے کمانے کے بعد کوئی برائی کرے گا یا کسی برائی کے سپورٹ میں جائے گا. اس لیے اس انداز کے اندر انسان کو زندگی میں آگے بڑھنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اس ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو. یعنی فطرتاً انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہی ابھی ان پر نہیں آئی تھی اور جستجو شروع کی تھی کہ یہ بت تو معبود نہیں ہو سکتے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غور کرنا شروع کیا، پہلے ستارے، پھر چاند، پھر سورج، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ سارے تو غائب ہو جاتے ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس سے علماء نے اور مفسرین کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس تک دعوت پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہ بھی ہونا، اگر وہ بصیرت کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرے اور پرکھنا شروع کر دینا، وہ اس نتیجے پہ بہرحال پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہے جو نظام چلا رہا ہے اور وہ ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے اور اسی کا احترام
جو ایک ہے جس کا حکم چل رہا. تو اس اعتبار سے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو ہے نا، یہ تمہارے اندر جو اللہ نے ایک ودیت رکھی ہے اللہ رب العزت. اور یہ وہ کیا ہے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ نے تمام لوگوں کو عالم ارواح کے اندر یہ سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں. تو وہ جو ہماری عالم ارواح کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت نے ایک بائی ڈیفالٹ اندر سافٹ ویئر فٹ کیا ہے نا، وہ اللہ کو پہچانتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بے دین ہے، بالکل کوئی اور قسم کے، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ بہت زیادہ جب کہیں پھنسے گا نا، جہاں اس کی ساری امیدیں دنیا کی ہر جگہ سے ٹوٹ جائیں گی نا، ایک نظر وہ آسمان پہ ضرور اٹھاتا ہے. یہ آسمان کی طرف نظر کیوں جاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو آسمان کی طرف کنیکٹ کرتی ہے؟ یہ اس کی روح کے اندر جو ایک تار ہے نا، جو اللہ نے سیٹ کی ہوئی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو کمزور کر دے، اس کو بیمار کر دے، اس کے اوپر ایسے پردے چڑھا دے کہ جی وہ بالکل ہی اس کی چھاننی جو ہے نا وہ بلاک ہو جائے اور اس کے اندر خیر کی کوئی بات نہ جاتی ہو. ادروائز کہیں نہ کہیں اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے والا، کوئی خیر کی بات کرنے والا ہے تو اندر کچھ نہ کچھ ہل جل ہوتی ہی رہتی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ بات نہیں. تو وہ انتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو، وہ ہے نا تمہیں اندروں پتہ ہے کہ کی گل، ٹھیک ہے نا. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. اب یہاں تک تو اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات ہو رہی تھی. اب اگر کسی کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، کہ جی نہیں اللہ نہیں دکھتا، نہ نظر آتا ہے، نہ کچھ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ معجزات عطا فرمائے کہ بندہ ان کو پرکھ کر پھر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت غیب، ایمان بالغیب جو ہے وہ ان کے خانے میں فٹ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو اس جیسی ایک صورت لے کر. ہم پہلے معجزے پہ بات کر چکے ہیں تفصیلی، کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ خارق العادہ بھی ہوتا ہے اور ہر قوم کی جو ہے نا ان اسپیشلٹی کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید معجزہ ملا جو عربوں کی فصاحت بلاغت کی جو اسپیشلٹی تھی اور لغت کے اندر بڑا ایک جو ان کے جو ماسٹر تھے، وہ اس حساب سے اللہ رب العزت نے ایک ایسا کلام نازل کیا جو ان کے لیے جو ہے چیلنج بھی ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج. اب مسئلہ بتا کیا ہے، جب ہم ملحدین سے بحث کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو سنتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، وہ بحث ہمیشہ جو ہے نا وہ سائنٹیفک پیرامیٹرز اور ان ساری چیزوں کے مطابق، اور اس بحث میں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، نہیں پیدا کیا، یہ سوال درست ہے یا نہیں درست کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، یا اللہ کا وجود کو کسی اور طریقے سے ثابت کرنا، اس کے گرد گھومتی رہتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ جو بھی بندہ ملحد ہے وہ ایک چیز کا انکاری ہے، ایک ذات کا انکاری ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے اس ذات کی پہچان وہ کتاب کرواتی ہے جو اس نے نازل کی. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تو وہ کتاب نازل کی ہے نا جو اللہ کا تعارف کرواتی، اور اس تعارف کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور اللہ کے رسول پر وہ کتاب نازل کی. جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے وہ اللہ کے رسول کو بھی دیکھتے تھے اور اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو بھی سنتے تھے اور اسی سے اللہ رب العزت کو پہچانتے تھے اور اسی سے سبق حاصل کرتے تھے. سیرت پوری اٹھا کر دیکھیں، اس دور کے ملحدین، مشرکین اور کفار کے اعتراضات کے جوابات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفے نہیں بیان کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے اور ساتھ میں ہی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، کاہن ہیں، اور ان کے پاس کوئی جن آتا ہے جو آ کر ان کو القاء کر جاتا ہے، یا یہ کوئی بہت نثر خطیب ہو گئے کہ جی ایک دم سے جو ہے نا، تو پھر تمہارے پاس بھی تو یہ ساری صلاحیتیں، بڑے بڑے شاعر نامی گرامی تمہارے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے جادوگر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کاہن بھی موجود ہیں، قصہ گو بھی موجود ہیں. ساروں کو جمع کرو ایک صورت. پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن جیسا ایک قرآن لانے کی چیلنج دیا، پھر فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ. پھر یہاں پر اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت پر جو ہے نا اس چیلنج کو بہت یعنی آسان کر دی. ٹھیک ہے، جس کو بلانا چاہتے ہو، صرف انسانوں میں سے نہیں، جنات میں سے بھی
اپنے شیاطین میں سے بھی جن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، سب مل کر اللہ کے رسول پہ الزام لگاتے ہو نا کہ وہ ان کے پاس کوئی جن آتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، تمہارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں جن کے پاس جن ہیں، ان کو بھی اکٹھا کر، سارے مل کر اس قرآن جیسے ہی ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس جیسی کوئی ایک سورت لے کر اب اتنی بڑی دلیل ہے یہ کہ ایک چیلنج ہے جس کو 1450 سال میں کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ آپ جب اس طرح کی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں نا تو ان کو یہ چیلنج کر کہ بھائی ہمارا تو سٹانس یہ ہے، یہ کتاب پڑھو، اس کتاب کو سمجھو اور اس جیسی چیز لے کر آؤ، اور ماضی میں جن لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے ان ساری کوششوں کو ان کے سامنے رکھو کہ وہ فیل ہوئے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ پلس کتنی زیادہ قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جو ماضی میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، موجودہ سائنٹیفک جو ریسرچ ہے اس نے یہ بتایا کہ جی فلاں چیز کیا ہوتی ہے، فلاں چیز کیا ہوتی ہے، ایمبریولوجی ہے اس سے یا ایسٹرونومی ہے یا فلاں فلاں، ان ساری کی جو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں ان کی حقیقت اور موجودہ دور کے سائنٹیفک جو پروفز ہیں یہ کبھی بھی آپس میں متصادم نہیں نکلے۔ ہمیشہ سائنس نے قرآن کو انڈورس کیا ہے۔ تو یہ اتنی قوی دلیلیں ہیں اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لانے کے لیے کہ جس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی، صرف ضرورت یہ ہے کہ اس کو اچھے اور بھلے انداز میں ان کے سامنے رکھا جائے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی مانیں گے، اللہ کے رسول کی زبان سے سن کے بھی سارے نہیں مانے تھے، بعض کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، عدم فہم نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کسی اور چیز کا پرابلم ہوتا ہے، کہیں ایگو کا پرابلم ہوتا ہے، کہیں بڑوں کی بات کا پرابلم ہوتا ہے، کہیں پیئر پریشر ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، لیکن جو سمجھنے والا بندہ ہے اس کے لیے یہ اچھا۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے یہ سوال کرتے ہیں، شاید آپ میں نے بھی سنے ہوں گے یہ سوال کہ جی ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ماں باپ نے دین بتایا تھا، ہم بھی سمجھتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی ہے، سارا کچھ ہے، اللہ پر ایمان کی بنیادیں نہیں ہمیں سمجھ آتی، ہمیں کسی جگہ جا کر اپنا جو ایمان ہے وہ شیکی شیکی سا لگتا ہے، خاص طور پہ جب کوئی بندہ کسی ملد کی باتیں شاتیں سننا شروع ہو جائے، کچھ 2-4 لیکچر سن لے تو تھوڑا سا متذبذب سا اور متزلزل سا ہوا ہوتا ہے۔ تو بھائی ہم تو یہی کہیں گے کہ جو نصاب اللہ نے نازل کیا ہے آپ نے وہ پڑھا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ جی مجھے جو ہے نا MBBS کی فلاں فلاں چیز کے اوپر شک ہے کہ جی وہ اس طرح نہیں ہوتی، انیٹمی میں انسانی جسم کی فلاں چیز جو بیان کی گئی ہے نا وہ ٹھیک نہیں، مجھے شک ہے۔ کیسے ہوا ہے جی یہ شک؟ میں نے ایک بندے کا نا YouTube پہ لیکچر سنا ہے، وہ یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی تو بھائی یہ پڑھو، یہ کتاب ہے، یہ فلاں ڈاکٹر نے لکھی ہے جو سب سے بڑا انیٹمی کا ماسٹر تھا، فلاں تھا، پائنیئر تھا اس مضمون کا، اس نے یہ چیز لکھی ہے، یہ چیز ایکسپلور کی ہے، یہ سکینز ہیں، یہ لوگوں نے چیر پاڑ کھڑ کے یہ تصویریں پریکٹیکلی اندر سے نکالی ہیں، انیٹمی میں یہی ہوتا ہے، آپ اس کو یہی کہیں گے نا، اس طرف دلالت کریں گے کہ یہ پروف ہے، آپ کچھ اور طرف تو نہیں جائیں گے نا ہاں تمہارا شک ٹھیک ہے، کوئی فلسفہ لے کر آتے ہیں جس سے ہم ثابت کر سکیں گے ہاں انیٹمی میں یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے، فلسفے کی نظر سے اس کو ہم دیکھنا شروع کریں گے۔ بھائی جو واضح پروف ہے وہ دو، اور واضح پروف اللہ کی کتاب ہی ہے بھائی، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ جڑ کر اس کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہے تو آئے اس طرف، اس کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور اس کے بعد پھر اللہ پر اعتراض کرے تو پھر ہم اس کے اعتراض کا جواب دیں، لیکن وہ اس پر آنے کو تیار نہیں ہے تو پھر بحث ہی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر اپنے سارے مددگار بھی بلا لو، لیکن اس سارے میں معاملہ کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے کہ تمہیں واقعی شک ہے، سمجھ نہیں آ رہی، انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے، تم جستجو میں حق پر ہو، لیکن اگر معاملہ کچھ اور ہے پھر تو پتہ ہی ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کہہ دیا اگر تم ایسا نہیں کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو، چیلنج ہے، ٹھیک ہے، اب یہ چیلنج کو پورا کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت کو غلط ثابت کرے، دین اسلام کو بھی غلط ثابت کرے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا مشرکین مکہ نے بھی، ہر جگہ سے گھوم پھر کے آ کے رات کو لوگ پورا دن مخالفت کر کے رات کو چھپ چھپ کے اللہ کے رسول کا قرآن ہی سنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔
تو فاتقوا النار، تو اگر اس ضد پر رہو گے نا تو پھر اس آگ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ یہ جو پتھر ہیں یہ جو ہے نا گندک کے ہوں گے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے وہ جو ایسڈ ہوتا ہے، کہ ایچ سی ایل کہتے تھے ہم، نہیں ایچ سی ایل جو ہے نا وہ، ہاں ہائیڈروکلورک ایسڈ، یہ گندک ہوتا ہے، اس کو اردو میں گندک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ یہ جو ہے نا غالباً عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا یہ گندک کے پتھر ہوں گے، اور وہ جہنم کے اندر جب جائیں گے تو اس کو اور زیادہ بھڑکائیں گے، اور انسان اس کے اندر جب جائیں گے تو وہ جہنم اور زیادہ بھڑکے گی۔ اچھا ساتھ میں کیا کہا ہے، اعدت للکافرین، وہ تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اعدت ماضی کا صیغہ، یعنی وہ پہلے سے موجود ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی اس جنت اور جہنم کے بارے میں موقف کیا ہے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی مقام بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ جو کہا کہ جی جو ہے نا جنت جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کا ایک نام ہے، انسان کو خیال آئے گا ویسے ہی، وہ اصل کوئی بات جگہ نہیں ہے۔ جہنم بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا نام ہے، انسان کو ایسا لگے گا اصل کوئی مقام نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ جنت اور جہنم باقاعدہ طور پہ دو جگہیں ہیں، دو مکان ہیں، ٹھیک ہے، اور موجود ہیں، تیار شدہ ہیں، اعدت تیار کر دی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہنم اصل میں تو کافروں کے لیے تیار کی گئی، تو پھر کافروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، کافروں کے علاوہ وہ جائے گا جو کافروں والے عمل پہ ہوگا۔ اور لیکن فرق کیا ہوگا، کافر اس میں ہمیشہ رہے گا اور مومن اس میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد باہر نکلے گا۔ اسی لیے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، تو یہ اس کا اس وقت عمل کافروں والا ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا اور نماز پڑھنے والا، ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز جان بوجھ کر چھوڑا، اس وقت وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے کافروں والے عمل ہو تو اعدت للکافرین، ایک سری کافر ہیں، ایک وہ ہیں جو کافروں والے عملوں پر ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے، اور دوسرے نے اپنی جتنے اعمال کیے ان کی سزا بھگت کے باہر نکلنا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا بشر الذین آمنوا، آپ بشارت دیں ایمان والوں کو۔ قرآن مجید کا اسلوب تقریباً ہر جگہ نظر آئے گا کہ قرآن جو ہے وہ خیر اور شر کو اکٹھا بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ ہدایت اور گمراہی کا ذکر اکٹھے آتا ہے، اسی طرح جہنم اور نعمتوں کا ذکر آگے پیچھے آتا ہے۔ تو کافروں کا تذکرہ آتا ہے تو اہل ایمان کا تذکرہ آتا ہے، عذاب کا تذکرہ ہے تو بشارتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان والوں کو بشارت دیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، کہ ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہنی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب وہ وہاں پر رزق دیے جائیں گے پھلوں سے، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے بھی ایسا رزق دیا گیا۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ جی جنت میں بار بار ان کو رزق دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے ابھی پہلے بھی ملا تھا اب بھی ملا ہے، یعنی ہمیں، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ پھلوں کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کہیں گے کہ دنیا میں بھی ایسا ہی ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ملتے جلتے دیے جائیں گے، کیونکہ جنت کے اندر جو بھی نعمت ہے دنیا میں اور جنت کی اس نعمت کی صرف لفظوں کی مماثلت، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، نہ کسی کے گمان میں آ سکتی ہے وہ کیسی ہے۔ جتنی بھی چیزیں جنت کی ہیں وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ صرف ناموں کی مماثلت رکھتی ہیں۔ یہاں کی کھجور وہاں کی کھجور صرف نام کی مماثلت ہے، حقیقت میں اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کا پانی، اس کی شراب، اس کے درخت، اس کی نہریں، ہر چیز ایک علیحدہ ہی جو ہے نا وہ خوبصورتی رکھتی ہو، اور علیحدہ ہی ایک جو ہے نا وہ اپنی لذت رکھتی ہوگی، وہ دنیا کے اندر میچ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دنیا میں ایک تصور قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے دیا، اور وہاں پر بھی اس تصور کے مطابق، کیونکہ انسان ایک دنیا سے ہو کر گیا ہوگا نا، تو اس کی آسانی کے لیے چیزوں کو اس شکل و صورت میں رکھا ہوگا، وگرنہ وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ اس سے بہت اعلیٰ ہوگی جو دنیا کے اندر۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پہ تمہارے لیے بڑی پاک باز بیویاں ہیں اور بیویوں کے لیے شوہر ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات، بعض لوگ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں جب جنت کا تذکرہ آتا ہے نا تو بڑے جو ملحد قسم کے لوگ ہیں یا بے دین بیزار قسم کے لوگ ہیں نا، وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے،
ٹھیک ہے، اور جنت کے جو ہے نا وعدوں پر مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہو، ٹھیک ہے، اور جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملا نا تو انہوں نے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کیا ہے جی، جنت کا تذکرہ اگر آپ قرآن میں سنیں تو ایسا لگا ہوگا کہ ایک جگہ ہے جہاں بالکل عیاشی ہے، اور جو ہے بندے بیٹھے ہیں اور شراب اور کباب چل رہا ہے، اور جو ہے نا عورتیں ہیں اور فلاں ہیں، اور جس طرح کی گفتگو ہمارے یہاں عام طور پہ آپ نے سنی ہوئی کہ جی اعتراض کے طور پہ کی جاتی۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے آپ ان لوگوں کو واقعتاً فری ہینڈ دے کر چھوڑیں نا دنیا کی زندگی میں کہ یہ کیا چاہتے ہیں دنیا، تو میں آپ کو بتاؤں یہ ہو بہو یہی چاہتے ہیں، ہو بہو کیا چاہتے ہیں کہ جی بہترین قسم کی لیوش قسم کی رہائش ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا ایسا جو ہے نا وہ سی ویو والا ولا ہو جس میں جو ہے نا پتہ نہیں ہم کتنے بیڈ رومز کے اس میں ہو، اور وہ اس کو یعنی جہاں دنیا میں لوگوں نے بنائے اس کو بڑا جناب جو ہے نا اس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے بھی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں صاحب۔ کیوں؟ اگر تو آپ کو اتنا جنت میں وہ تذکرے برے لگتے ہیں تو دنیا میں بھی چھوڑ دیں اس سارے۔ اچھا، کھانے پینے کے معاملے بھی ایسے ہی، دنیا میں ایک سے ایک ریسٹورنٹ بنتا چلا جا رہا ہے، ایک سے ایک، بھئی اب کیا ہے جی، اب جو ہے نا یہ $10,000 کی ایک سٹیک ہے جو گولڈ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ریپڈ ہوتی ہے، اور فلاں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ایک سے ایک چیز تلاش کر کے آپ نا ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ جی کوئی ایک بس کہیں کسی انتہا پہ پہنچ جائے۔ اور جنسی معاملات تو ہمارے سامنے ہی ہیں، ہم ویسے ہی ایک ہائپر سیکشول سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، آئے روز ایک نیا کھاتا کوئی نیا نا کھول رہے ہیں، اس معاملے میں کچھ نیا ہی ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی بندہ جو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے اور اپنی اس خواہش، ان تینوں قسم کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، اگر یہاں صبر کرو گے اللہ تمہاری یہ ساری چیزیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، انسان کی شہوت یہی ہے نا، انہی تین چیزوں کے اندر ہے، رہائش، کھانا پینا اور انسان کی جنسی خواہش۔ اس کو اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک اور انداز میں، اس سے بہت اوپر کی سوچ جو تمہاری سوچ سے اوپر ہے، وہ اللہ رب العزت جنت میں تمہیں عطا فرمائے گا، صرف اللہ کی اس دنیا کے اندر معلوم، یہ اس کو مذائقہ خیر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی خواہش اپنی یہاں، اور آپ دیکھیں جہاں انسان کو موقع ملا ہے اس نے اپنی دنیا کو جنت کے برابر بنانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں جتنی کوشش ہے نا، تحت الامکان کوشش آپ کو نظر ہی آئے گا وہ جنت بنانے کی کوشش بن رہی، وہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ شداد کی بحشت کی کہانیاں اور سارا کچھ تو ہم نے سنا ہی۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز ودیت کی ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اور امتحان اسی بات کا ہے کہ اس فطرت کو اللہ رب العزت نے ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ کچھ عرصہ صبر کر کے دکھاؤ، اور وہ صبر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا فرمانا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کچھ مل جائے نا تو اس میں سب سے بڑا دھڑکا دنیا میں یہ ہے کہ میرا تو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں، تو جنت کا سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا۔ وہ جو حدیث مبارکہ متعدد بار سن چکے ہیں کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اور اہل جنت کو بھی اور اہل جہنم کو کہا جائے گا کہ اس کو پہچانتے، اور وہ کہیں گے جی اللہ پہچانتے یہ موت، اور اس کو وہاں ذبح کر دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی خوشی سے مر سکتا نا تو جنتی مر جاتے، اور کوئی غم سے مر سکتا تو جہنمی مر جاتے، کہ اب موت نہیں، موت کو موت آ گئی، اب ہمیشہ یہاں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا سب سے بڑا جنت کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، اور سب سے بڑا دنیا کا جو کمزور پوائنٹ ہے نا وہ بھی یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، سب کچھ بھی مل جائے، آج مجھے سب کچھ مل جائے کیا کروں، کہاں جاؤں، اس سب کو لے کر کیا کروں، بس ادھر اڑاؤں گا ادھر اڑاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اور اکثر اوقات جب ملتی ہے نا تو ڈاکٹر ساری چیزیں منع کر دیتے، باقی کی ہمت جسم میں نہیں رہتی، تو کیا کریں، اتنا کچھ ہے پاس لیکن کر کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو سودا ہے نا یہ بڑا گھاٹے کا ہے کہ بندہ دنیا کی تھوڑی سی کے لیے آخرت برباد کر کے رکھتے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیشہ کے لیے رکھنا۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز اور، فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پہ بڑی پاک باز بیویاں یا پاک باز شوہر ہیں، یہ بھی انسان کی ایک فطرت، ٹھیک ہے نا، کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو کہ اس کا جو پارٹنر ہے نا وہ بے وفا نہ ہو، وہ ادھر ادھر منہ مارنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا کے کسی قصے میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، کسی لا دین ہو، چاہے گا وہ بھی یہ کہ جی چاہے اپنا بیک گراؤنڈ جیسا بھی ہے یا اپنی حالت جو بھی ہے، یہ چاہے گا بیوی جو ہے نا وہ بس بالکل
جو ہے نا حضرت مریم والے ایمان والی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اتنی پاک باز اتنی عفت والی ہو. تو یہ جو ایک چیز ہے نا، اس میں انسان کے اندر یہ بات اللہ رب العزت نے ودیت کی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں، وہ اپنی طبیعت کو جانچتا اور پرکھتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ یہاں یہ ہے. اسی طرح اللہ نے اپنی توحید بھی انسان کے اندر ودیت کی. ان چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ جوڑ جوڑ کے بیان کرتے ہیں نا، تو انسان اس طبیعت کو جب محسوس کرتا ہے نا، تو یہاں یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہاں اللہ نے میرے اندر یہ بھی رکھا ہے. اور وہ صرف ایکسپلور کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے اندر یہ رکھا ہے. وہ جب ایکسپلور ہو جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے اوہ میں تو پتہ نہیں کہاں ٹکرے مارا تھا. اصل بات یہ وہ جو بار بار آتا ہے نا، مختلف لوگ جو چینج ہوتے ہیں، ان کی زندگی بدلتی ہے، دین کی طرف آتے ہیں، آپ ان کے انٹرویو سنیں نا، آپ کو ایک چیز کامن ملے گی، اور وہ یہ چیز ہے کہ بے چینی نہیں ختم ہوتی تھی اندر سے. سب کچھ مل گیا تھا لیکن بے چینی نہیں ختم ہوتی تھی. سمجھ نہیں آتا تھا، ہم کچھ اور تلاش کر رہے تھے. اور وہ تلاش اور وہ سکون، وہ اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ساتھ جڑنے میں آئے. تو یہ وہ اطمینان ہے جو انسان کی جو روح جو ہے نا، جو غذا تلاش کر رہی ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ کسی قسم کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے. اب کیا ہوا، جب یہ ساری باتیں ذکر ہو رہی ہیں تو مشرکین مکہ نے اعتراض کرنے شروع کیا کہ آپ اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت اتنا عظیم ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اور قرآن مجید میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں آ جاتی ہیں. قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو عظیم عظیم مثالیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، یہ مکڑی کی مثال، گدھے کی مثال، کتے کی مثال، یا فلاں چیز کی مثال، یہ کیوں آ؟ یہ تو اللہ کے شایان شان نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها. اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا بات سمجھاتے ہوئے، مثال بیان کرتے ہوئے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی اوپر کی کسی چیز کی ہو. اوپر کی چیز اس سے بڑی یا اوپر کی چیز جو اس سے بھی چھوٹی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اور مجھے یاد آیا بڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ادریس زبیر حفظہ اللہ کی ہم کتاب میں اس طرح قرآن کلاس میں جب شروع میں جاتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک باقاعدہ طور پہ ریسرچ جو ہے وہ نکال کے ہمارے لیے تصویریں بھی نکال کے رکھی ہوئی تھی. مجھے آج وقت نہیں ملا، میرے ذہن میں تھا کہ میں کوشش کروں گا. چلیے اسائنمنٹ ہو گئی آپ لوگوں کی. میں نے کہا جی موجودہ دور میں جب جو مائکروسکوپ آج ایجاد ہوا ہے تو اس میں یہ ایکسپلور ہوا ہے کہ مچھر کے سر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بعض جو کیڑے ہوتے ہیں وہ طفیلی کیڑے ہوتے ہیں، بعض جانور جو ہوتے ہیں وہ طفیلی ہوتے ہیں. وہ کیا مطلب؟ طفیلی کا مطلب وہ کسی اور جانور کے اوپر چپک کر نا اس سے رزق لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک کیڑے ہوتے ہیں، جونک وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح مچھر کے سر کے اوپر ایک اور کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا جو نظر نہیں آتا. مچھر کو نہیں نظر آتا، اتنا سا پی کر رہا ہوتا ہے. اس کے سر کے اوپر بھی ایک کیڑا ہوتا ہے. اور موجودہ تو سائنس ہمیں آ کے یہ بتاتی ہے کہ جو اس کے سر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، اور جو اس کے اوپر، اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں سنا. اس وقت تو نہیں پتا تھا وما فوقها کیا ہے، آج ہمیں پتہ ہے وما فوقها کیا ہے. تو اور باقی معنی بھی ٹھیک ہیں، یعنی اس سے بڑی چیز یا چھوٹی چیز، وما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود کیا ہے، بات سمجھ آئے. تو اس سے ایک چیز اور سمجھ آتی، جس نے بہانے کرنے ہو نا، چیز سیکھنی نہ ہو، وہ ادھر ادھر کی بحث میں پڑ جاتا ہے. یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، اچھا نہیں یہاں پہ یہ بات، یہاں پہ وہ فلاں فلاں. بھائی اصل کی طرف آؤ. مثال اس لیے نہیں ہوتی کہ مچھر کی کوئی اہمیت ہے، مثال اس لیے نہیں ہوتی کہ کتے کی کوئی اہمیت ہوگی. مثال اسی لیے ایک مخصوص خاصیت ہوتی ہے جو آپ کو کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہے. اصل بات وہ ہے. تو بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، آپ ان کو کچھ سمجھانا شروع کریں نا، ٹھیک ہے، وہ ادھر ادھر کی بحث شروع کریں، دائیں سے بائیں سے ادھر کی نا بحث شروع ہو جائے گی. بھائی بحث برائے بحث نہیں ہے. اب آپ لوگوں کو کہیں نا کہ جی اللہ کے رسول کا حکم ہے داڑھی رکھو، تو وہ پوری بحث کریں. ہم نے بہت داڑھی والوں کو دیکھا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، داڑھی میں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہو. یہ ساری بحثیں ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی یار اتنی بحث کے مقابلے میں اصل بات یہ تھی کہ متبع سنت ہو جائے. اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے حکم سے پیار کرو اور اس کا اظہار کرو. داڑھی اس کا ایک اظہار ہے، ٹخنوں سے پانچے یعنی اوپر رکھنا اس کا ایک اظہار ہے. ٹھیک ہے، جو دل میں ہے ظاہر بات ہم اس کو وہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں مانگی، دل کی کیفیات بھی اور اس کا
باہر کی آپ کے جسم پر اس کا اظہار بھی، علامات کے اوپر بھی، شاعر کا احترام بھی. تو بندہ چلتا پھرتا بھی اللہ کا بندہ نظر آنا چاہیے، محمدی نظر آنا چاہیے، اور بندہ اندر سے بھی اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. تو یہ جو بحثیں ہیں نا بلا وجہ کی، یہ بدعملی کی طرف لے کر جاتی ہیں بندے. کام کی بات پہ توجہ کوئی نہیں کرنی، اور ادھر ادھر سے نا رستے تلاش کرتے رہنا. یہ نہیں جی اچھا اس میں تو یہ بھی آ جاتا ہے نا جی، یہ بھی بات ہو جاتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے. وہ علماء کے اختلاف کو ایسا رگڑو ہر چیز میں اختلاف. اتفقنا اللہ نتفق، ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے متفق نہیں ہونا، بس یہ واحد چیز ہے کہ اس پہ ہم متفق. تو بھائی وہ آپ اصل سے ہٹا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، یہ کہتے ہیں جی اللہ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اللہ نے مثال بیان کی بات سمجھانے کے لیے کی، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان لائے نا وہ جانتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، پیغام کیا ہے وہ اصل بات. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کفر پہ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اس مثال سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے. ہم ذرا ایکسپلور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کہا تو یہ کیوں کہا، اس کا جو ہے نا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں فلاں چیز ہوگی اور فلاں چیز وہ ایسی. اچھا بعض لوگوں نے تفسیروں میں اتنا کچھ لکھ دیا اس طرح کی باتوں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے یار یہ کدھر چلے گئے بھائی. مطلب جو مقصود ہی نہیں کتاب و سنت کا، نہ کس کی طرف توجہ کی، نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے سمجھا، نہ اس کو ذکر کیا. کچھ انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ کے ماری ہوئی ہیں کہ جی یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی. عجیب، انسان حیران رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسی انہی مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن گمراہ سوائے فاسقوں کے کوئی نہیں ہوتا. یعنی جس کے اندر فسق ہے پہلے سے، وہ طے کر کے بیٹھا ہوا میں نے بات نہیں ماننی، بس میں نے کچھ نہ کوئی حجت تراشنی ہے. تو بسا اوقات کسی بات کے متعلق سوال علم حاصل کر کے عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور بسا اوقات سوال حجت کر کے اپنے آپ کو وہاں سے کھسکانے کے لیے ہوتا ہے. یا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سوال کس لیے. میں کسی شیخ سے کسی عالم سے سوال کس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ مسئلہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور میں مختلف شیوخ سے یہ پوچھتا رہتا ہوں اس لیے کہ اپنے لیے اس میں سے کھسکا لوں کچھ. ہمارے یہاں مسجد میں نا ایک ہمارے نمازی تھے، فوت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ایک مسئلہ مجھ سے پوچھتے تھے، اس کے بعد جب میں مسئلہ بتا دوں جو ان کی سمجھ کے مطابق یا ان کی مرضی کے مطابق ہو تو بس وہ کسی اور سے نہیں پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہر کسی کو کہتے تھے ابوبکر صاحب نے کہتا نا جی. ٹھیک ہے، اچھا جو مسئلہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو وہ فوری طور کہتے تھے بزرگوں کو بھی پوچھ لینے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ابو جی کے پاس بھی جا کے پوچھتے تھے، اگر ابو جی سے بھی وہی بات پتہ لگے جو میرے سے. اچھا پہلی بات ہے اگر ابو جی اس کی مخالفت میں کہہ دیں، دیکھو نا جی بڑے بزرگ عالم تو وہ نے نا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا نویں نویں پڑھ کے آئے ہیں ان کی پتہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، باقی ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ابو جی نے بات کہہ دی، اب ان کے بزرگوں کے آگے ہم نہیں بولتے. اچھا اگر وہاں سے بھی وہی آ جائے جو میں نے کہا ہے، ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب جس دن آن گے انہوں نے بھی پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب جس دن آتے تھے وہ ان سے بھی وہی مسئلہ پوچھتے تھے. پھر دو تین ادھر ادھر گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں سے وہ نکال کے لاتے تھے کہ فلاں شیخ نے اس بارے میں یہ کہا ہے جو میرا موقف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ہمارے سوال جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے نا بدعملی کی طرف لے کے جاتی ہے چیز انسان. اس سے بچیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چل جائے، اس سے متعلق سوال اس لیے ہونا چاہیے کہ کیسے عمل کر لیں، یا عمل کی نیت کے ساتھ سوال ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا عمل بدلنا ہے اور اس کتاب و سنت کے مطابق کرنا ہے. میں نے کتاب و سنت کو اپنے مطابق توڑنا مروڑنا ہے تو مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے دلیل. کھچ کھچا کے سارے یہ فرقے اسی لیے تو چل رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کھچ کھچا کے کوئی دلیل تو پکڑی ہوئی ہے نا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم کتاب و سنت کی مخالفت میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن شیطان پھر انسان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے. اچھا یہ کون لوگ ہیں جی جو فاسق ہیں؟ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. ان کی کچھ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ سے پختہ عہد کر کر کے بار بار توڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ انسان کا عہد کیا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. یہ عہد انسان اگر مسلسل بار بار توڑنا شروع ہو جائے تو اس کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں فاسقوں میں سوں. فسق اسی چیز کا. دوسرا
جب وہ اللہ کے ساتھ بد عہد ہو جاتا ہے نا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ رب العزت جوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ اس کو بھی توڑنا شروع ہو جاتا ہے، صلہ رحمی کے بجائے تعلق کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کا حق غصب کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ فسق کی ایک بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دیتے رہتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ عہد توڑ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنی ایک انٹرپریٹیشن کے مطابق دین پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج عمرے پہ جانے والے، سال ہر سال سے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے سگے رشتہ دار سے نہیں بول رہے، سال ہر سال سے اپنے والدین سے نہیں بول رہے۔ میں ایسے بعض فیملیز کو جانتا ہوں، باپ نے بیٹے سے 18 سال 19 سال ہو گئے بات نہیں کی، ایک گھر میں رہتے اوپر نیچے، 18 19 سال بات نہیں کی۔ باپ رات کو بیمار ہو گیا، اس نے کسی تیسرے بندے کو فون کیا کہ مجھے اسپتال لے جاؤ، میں بیمار ہوں، نیچے 2 بیٹے ساتھ نیچے والی پورشن میں رہتے ہیں، ان کو فون نہیں کیا۔ یہ حال ہے، اسے باپ بیمار ہو کے اسپتال پہنچا، بچوں نے نہیں پوچھا کہ کیوں پہنچا، یعنی یہ صورت حال۔ اور نمازیں سارے پڑھتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، سارے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، موقع مل جائے تو ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے نتیجے میں زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ زمین کے اندر فساد ہے، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد ہوتا ہے، گالم گلوچ، غیبت چغلی، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، مشکلات کھڑی کرنا دوسروں کے لیے، دوسروں کی اچھی چیز میں بھی کیڑے نکالنا۔ اچھا بھلا انسان ہوگا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے ایک معاملے میں کسی بندے کو بہت اپریشیٹ کر رہا ہوگا، ویسے ہی معاملہ کوئی دوسرا کرے گا نا، اس کو آگ لگ جائے گی، یہ اس کو اچھا نہیں لگتا، بس یہ کہ اس کی چیز میں کیڑے نکالے۔ یہ جو بہت زیادہ ہر معاملے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنا، کرٹیسائز کرنا، کیڑے نکالنا، لوگوں کے لیے مشکلیں مصیبتیں کھڑی کر دینا، اور جو ہے نا اپنے اندر ہی اپنے آپ کو کوئی بہت ہی کچھ سپرلیٹو قسم کی چیز سمجھنا، یہ فسق کی علامات میں سے۔ مومن اپنی اصلاح کے اوپر سب سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ متوجہ انسان مومن کا ایمان کی علامات میں سے یہ ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ اپنا آپ ہی پیڑا لگتا ہو کہ جی میں کمزور ہوں، باقی تو اچھے ہی ہیں، باقی تو سارے خیر کی نیت سے ہی آئے ہیں، میرا کمرہ مسئلہ ہے، میرے اندر بہت پرابلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں جو خسارے میں۔ پھر اللہ نے فرمایا تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو۔ چلو ایک اور طرف توجہ کرو، تم تھے ہی نہیں، کنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یہ زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر کھڑا بھی کرے گا۔ اور بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مثال کی کہ جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو کاپی پیسٹ ہی کرنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی آسان تھا جتنا دوسری مرتبہ آسان۔ تو پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ۔ اور آخری آیت میں پھر ایک مرتبہ یہ نشانی بیان کی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد ساری زمین اگر تم دیکھو تو پہلے کچھ نعمتیں تھیں، اب ساری زمین دیکھو، جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے لیے بنایا، ہر چیز سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور آسمان پھر اللہ نے بنائے، 7 آسمان بنائے، اس پر ہم پہلے بات کی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، تمہارے بارے میں نہیں رکھتا، تم اس سے چھپے ہوئے، تمہاری نیتیں اس سے چھپی ہوئی ہیں نہیں۔ اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے نا وہ انسان کو اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے، اور جو اللہ نے مقام دیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے، اسی کے تسلسل میں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔